کر رہے ہیں کہ سائفر گم ہونے کی صورت میں عمران خان کو 2 سال یا 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے سائفر تو تھا، لیکن اگر آپ نے وہ سائفر کسی غیر ملکی ایجنسی کو دے دیا ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ پیغام کس کے لیے بھیجا، وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، WT نیوز کے نیٹ ورک سے میں ہوں اعجاز بٹ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری جو تھے اعظم خان، وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ان کا بیان آپ سامنے آگے آپ نے سن بھی لیا ہوگا۔ تو انہوں نے یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، اس سارے معاملے کو ڈرامہ قرار دیا گیا کہ یہ سائفر ایک ڈرامہ تھا۔ اب واقعی میں یہ ایک ڈرامہ تھا یا اس میں کچھ حقیقت تھی، اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے آپ سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اگست میں حامد میر نے ایک شو میں یہ پیشن گوئی کی تھی یا ایک اس چیز کو سامنے لے کر آئے تھے کہ جو سائفر تھا وہ عمران خان والی کاپی ان سے گم ہو گئی ہے۔ بعد میں عمران خان نے ماریا میمن کے پروگرام میں اعتراف بھی کیا، جب انہوں نے انٹرویو دیا ماریا میمن کو، انہوں نے اس میں اعتراف بھی کیا کہ وہ سائفر مجھ سے کہیں پہ گم ہو گیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کریں، اگر آپ کا سائفر گم ہو گیا تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سائفر اصل میں ایک سیکیورٹی کوڈز کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے جو آپ کا سفیر بھیجتا ہے آپ کی گورنمنٹ کو۔ اب سائفر اس میں جو کچھ شامل ہوتا ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ سے سائفر کہیں گم ہو گیا تو خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کی جو سیکیورٹی ہے، پرسنل چیزیں آپ کی وہ لیک ہو گئی ہیں اور کسی اور کے پاس چلی گئی ہیں۔ یہ آپ کے ملک کے لیے نقصان دہ چیزیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو وزیر قانون ہیں پاکستان کے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے جو ایک پریس کانفرنس کل کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سائفر گم ہونے کی صورت میں اگر عمران خان سے وہ سائفر گم ہوا ہے تو 2 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے وہ سائفر کسی غیر ملکی ایجنسی کو دے دیا ہے، کوئی ایسا اس سے معاملہ ہو گیا جس سے آپ کے ملک کی سیکیورٹی لیک ہو گئی ہے، تو آپ کو 14 سال قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سائفر کے گم ہونے کی کہانی ہے کہ اگر سائفر گم ہو گیا ہے تو اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سائفر عمران خان صاحب کے پاس تھا اور یہ گم ہو گیا ہے، جو کہ واقعی میں عمران خان صاحب کے پاس تھا، وہ آپ سب نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کو 2 سال قید کی سزا اور 14 سال وہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر آئیں ہم کہ سائفر حقیقت تھا کہ حقیقت نہیں تھا، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، تو سائفر تو تھا، کیونکہ اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ سائفر گم ہونے کی صورت میں عمران خان کو 2 سال یا 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے سائفر تو تھا۔ اب سائفر تھا یہ بات مان لی، لیکن اس سائفر کے اندر کیا تھا، اصل میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ سائفر کے اندر کیا تھا۔ اچھا، اب سائفر کے اندر کیا تھا وہ قوم کو اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک اس کی تحقیقات نہ ہوں۔ اب اگر FIA تحقیقات کرتی ہے تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف انگلی اٹھاتی ہے کہ یہ شفاف تحقیقات نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جو آپ کا انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے، رات کو بھی عمران خان نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ انصاف کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان، اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن بنائے اور وہ تحقیقات کریں کہ سائفر میں کیا تھا، آیا کہ جو تحریک انصاف بیان کر رہی ہے وہ سائفر میں موجود تھا کہ نہیں۔ اچھا ناظرین، پچھلے سال جب FIA نے سائفر کے اوپر تحقیقات شروع کی تو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا تھا اس تحقیق کے اوپر کہ یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کی تحقیق کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر PTI کی ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کی تحقیق کرے، تو اگر PTI سچی ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے یا گورنمنٹ سچی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ سائفر کی جو کہانی ہے وہ ساری من گھڑت ہے اور سائفر میں ایسا کچھ بھی نہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو آزادانہ طور پہ ایک کمیشن بنا دینا چاہیے جو اس معاملے کی تحقیقات کرے تاکہ قوم کے سامنے سچ آ سکے اور اس ٹینشن سے جان چھوٹے۔ دوسرا
बार बार क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जब सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये फैसला किया गया था कि हम डिमार्च करेंगे अमेरिका की गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस तरह गैर सफारती लहजा इस्तेमाल क्यों किया। और दूसरा, इमरान खान बार बार इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये डोनाल्ड लू ने ये पैगाम किसके लिए भेजा, वो किसको कह रहा था कि आपने अदम एतमाद के लिए अगर इमरान खान को हटा दिया गया तो हम आपको माफ़ कर देंगे, वरना पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और ये गैर सफारती ज़ुबान थी। तो डोनाल्ड लू असल में ये किसको कह रहा था, ये इमरान खान का इल्ज़ाम है। लेकिन अगर आप साइफर को देखें तो साइफर सीरियस नौयत का एक मामला है, ये आम उस तरह इतना सादा मामला नहीं है। यहाँ पे आपके जो मुल्क की सलामती है वो दो पर लग सकती है, खुदा न खास्ता इस साइफर के मामले पे। तो मेरा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट दोनों को यही मशवरा है कि ये जो साइफर का मामला है, खुदारा इस मुल्क की सलामती का ख्याल करें, इस मुल्क की इज्जत और तौकीर का ख्याल करें। साइफर था, साइफर नहीं था, जो भी है, आप वैसे भी तो आप लोगों ने इस मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, इस कौम की भलाई के लिए आपने बड़े ऐसे इक़दाम किए हैं जो आप कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल थे। तो ये भी एक मुश्किल फैसला है, इसको भी आप ले लें और इस साइफर की कहानी को बिल्कुल पसे पुश डाल दें और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें, चाहे आप अपोजिशन में बैठे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ताकि इस मुल्क का भला हालात ऐसे हैं कि गरीब को 2 वक्त की रोटी भी मयसर नहीं है। लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को साइफर के पीछे लगाए और ये पहली बार नहीं हो रहा, हर बार जब भी कोई हुकूमत आती है हमेशा इस पाकिस्तानी अवाम को कोई ना कोई गवर्नमेंट, कोई ना कोई अपोजिशन किसी ना किसी मामले के पीछे लगा के रखती है। कभी मेमो गेट आ जाता है, कभी विकीलीक्स आ जाती है, कभी पैनामा आ जाता है और अब साइफर आया हुआ है। और खुदारा आप इस मुल्क को कौम की हालत पे रहम करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। इसी में फ़ायदा है मेरा और आपका, हम सब का, और हम इसकी तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।